الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. یہ سورہ اعراف کی 112 113 114 نمبر کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے کہ وہ ہر جادوگر کو جمع کر کے تیرے پاس لے آئے، کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کے تیرے پاس لے آوے. اور جادوگر لوگ فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، جیت گئے تو ہم کو کچھ بدلہ ملے گا. فرعون نے کہا ہاں، انعام تو ملے گا ہی، اور تم خاص میرے نزدیک کے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. جادوگر لوگ کہنے لگے موسیٰ، یا تو جو تم ڈالنا چاہتے ہو تم ڈالو، یا ہم کو جو ڈالنا ہے ہم ڈال دیتے ہیں. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو. سو جب ان جادوگروں نے ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی اور ان کو ڈرا دیا، اور وہ بڑا بھاری جادو بنا کر کے لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے لکڑی ڈالی تو اسی وقت جو چھوٹی چیزیں ان جادوگروں نے اسی وقت جو جھوٹی چیزیں ان جادوگروں نے بنا رکھی تھی ان سب کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. سو حق ظاہر ہو گیا اور وہ جادوگر جو کام کر رہے تھے وہ غلط ہو گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سو وہ فرعون اور اس کے جادوگر اس جگہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر واپس چلے گئے.
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. اور اس واقعے سے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. جادوگر لوگ کہنے لگے ہم تو تمام عالموں کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون جادوگروں سے کہنے لگا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو. یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم نے مل جل کر اس شہر میں بنائی ہے تاکہ اس شہر میں رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. سو تم کو ایمان لانے کا انجام ابھی پتا چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ضرور کٹوا دوں گا پھر تم سب کو ایک ساتھ ضرور سولی پر لٹکا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا. آپ کو اللہ تعالی نے جب نبی بنایا تو 2 معجزے عطا فرمائے. پہلا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کو شادی کے وقت سسرال سے جو لکڑی ملی تھی اس لکڑی میں اللہ نے یہ کمال پیدا فرما دیا کہ اس کو فرعون کے سامنے ڈالا تو لکڑی بڑا اژدہا اور سانپ بن گئی. دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا دائنا ہاتھ بغل میں لے جاتے اور بغل میں سے کھینچ کے نکالتے تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا. یہ 2 عجیب و غریب معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. آپ گئے فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر. فرعون نے دونوں معجزے دیکھے. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ نعوذ باللہ موسیٰ تو جادوگر ہے. یہ لکڑی میں سے اژدہا اجگر بن جاتا ہے یہ جادو ہے. ہاتھ جو چمکنے لگتا ہے یہ بھی جادو ہے. لہذا اپنے پورے مصر میں ایجپت میں جتنے بھی جادوگر لوگ ہیں ان کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ کراتے ہیں, میچ کرواتے ہیں, ہار جیت کی لڑائی کرواتے ہیں. پورے مصر میں ایجپت میں جتنے بڑے بڑے جادوگر لوگ تھے ان کو بلایا گیا. سب جادوگر لوگ آئے. ہزاروں کی تعداد میں تھے. 80,000, 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ 9 لاکھ تک کی روایتیں ملتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں پورے ایجپت سے جادوگر لوگ جمع ہوئے. مقابلے کے لیے تاریخ طے ہوئی. جس دن فرعون کی سالگرہ ہوتی ہے, برس گانٹھ ہوتی ہے, اور ایک میدان طے ہوا کہ اس میدان میں مقابلہ ہوگا. پبلک کو اعلان کیا گیا تم بھی حریفائی دیکھنے آؤ. میچ ہو رہی ہے نبی اور جادوگر کے بیچ میں, مقابلہ دیکھنے کے لیے آؤ. پبلک بھی آئی, فرعون بھی آیا, فرعون کا لشکر بھی آیا,
فرعون کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ بھی آئی، بہت بڑا زبردست مجمع اکٹھا ہو گیا. مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو سب جادوگر لوگ کہنے لگے، فرعون ہم موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کچھ بدلہ انعام ملے گا. بس یہ فرق ہے نبی میں، دائی میں اور جادوگروں میں. اللہ کے نبی کی نظر دنیا کے بدلے پر نہیں ہوا کرتی، دین کا کام کرنے والوں کی نظر دنیا کے بدلے پہ نہیں ہوا کرتی. اور یہ جادوگر لوگ دنیا پرست لوگ تھے، پہلے ہی پوچھنے لگے ہم کو کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا. تو فرعون نے 2 انعام کی آفر کی. ایک تو میں تم کو بڑا انعام دوں گا، تم جیت جاؤ، موسیٰ کو ہرا دو. اور دوسرا یہ کہ انعام دینے کے بعد میں تم کو اپنے دربار میں خاص جگہ دوں گا، تم میری پارلیمنٹ کے ممبر ہو جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے، پھر تم کچھ کہو گے، تمہارے کام ہوتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، تم کو بڑا عہدہ مل جائے گا، میری سرکار کے اندر تم کو بڑی پوزیشن مل جائے گی، تم میرے بہت خاص نزدیک کے لوگ بن جاؤ گے. یہ سب طے کرنے کے بعد مقابلہ شروع ہوا. یہ جادوگر سرکاری آدمی تھے، فرعون کے آدمی تھے. فرعون کی طرف سے اللہ کے نبی کے خلاف مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے 2 کام بہت بڑے عجیب کیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی میچ کھیلی جاتی ہے تو دونوں ٹیم کا یونیفارم ایک جیسا ہوتا ہے، پیچھے کچھ لکھ دیتے ہیں، یہ اس کنٹری کے، اس ملک کے، یہ اس ملک کے. دن میں ہو تو سفید کپڑے، رات میں ہو تو ڈے نائٹ کے کپڑے، جیسے بھی پہنتے ہو. یہ جادوگر میدان میں مقابلہ کرنے آئے تو پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے نبی کے جیسا لباس اور کپڑے پہن کر یہ میدان میں آئے. پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا ادب کا کہ یہ سرکاری تھے، فرعون کے آدمی تھے. وہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر کر دے، موسیٰ تم پہلے جادو چالو کرو یا ہم چالو کرتے ہیں، آرڈر کر دے. لیکن انہوں نے ادب کیا. کہنے لگے حضرت موسیٰ کون شروعات کرے جادو دکھانے کی، آپ دکھاؤ یا ہم دکھاوے. ادب کیا. ادب کیوں کیا؟ جب یہ جادوگر لوگ میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نورانی پیشانی دیکھی انہوں نے اور سمجھ گئے یہ ہمارے جیسا جادوگر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، غیبی طاقت ہے اس کے ساتھ. اس لیے کہ جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے وہ اپنی لائن کے آدمیوں کو پہچان لیتا ہے، بات سے، کام سے، چال سے، اسٹائل سے پہچان لیتا ہے. یہ سب جادوگر تھے، ایکسپرٹ، ماہر، انوبھوی جادوگر تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نورانی پیشانی، چمکتا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گئے موسیٰ ہمارے جیسا جادوگر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور طاقت ہے جو ہماری سمجھ سے آگے ہے. اسی لیے انہوں نے ادب کیا اللہ کے نبی کا.
یہ دو چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس میدان میں سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا. صرف ایمان نہیں، اپنے زمانے کا زندہ ولی اللہ نے بنا دیا. صرف ولی نہیں، خدا نے اسی میدان کے اندر ان کو جنت دکھائی. کیسی فضیلت اللہ نے عطا فرما دی. نبی کا ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ کے ولی کا ادب، اللہ والوں کا ادب، علم والوں کا ادب، علماء کا ادب، یہ انسان کو کہاں سے کہاں ترقی میں آگے بڑھا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا جادو دکھاؤ. کیا دکھانا چاہتے ہو؟ 300 اونٹ لے کر آئے تھے یہ جادوگر، اور اونٹ پر چھوٹی چھوٹی رسی اور لکڑیاں باندھ کے لائے تھے. اب اندازہ لگاؤ، گنتی لگاؤ کہ 300 اونٹ پر کتنی رسی کتنی لکڑی ہوگی، ہم گن نہیں سکتے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رسی کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے لے کر آئے تھے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ پہلے جادوگر لوگ جادو دکھائیں گے، تو انہوں نے اونٹ پر سے وہ رسیاں اتاری، رسی کے ٹکڑے، لکڑی اتاری، اور سب جادوگر اس پر جادو کا منتر پڑھنے لگے. اور جادو منتر پڑھ کر کے انہوں نے نظر بندی کا عمل کیا. ایسا عمل ہوتا ہے مسمرزم، نظر بندی کا عمل، کہ جس سے آدمی کو آنکھ سے کچھ کا کچھ نظر آوے. اگر نظر بندی کر دے وے تو زندہ آدمی مرا ہوا نظر آوے، لکڑی سونا نظر آوے. یہ نظر بندی ہوتی ہے. انہوں نے نظر بندی کی، اور جو منتر ان کو آتے ہوں گے وہ پڑھے، رسیوں پر پھونک ماری، لکڑیوں پر پھونک ماری، اور تمام رسی اور لکڑیاں میدان میں پھینکی، اور پورے مجمع پر نظر بندی کی. ایسا جادو ہوتا ہے نظر بندی کا، کہ جتنے لوگ وہاں رنگ میں آئیں گے، راؤنڈ میں آئیں گے، سرکل میں آئیں گے، ان سب پر نظر بندی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے رسیاں ڈالی، لکڑیاں ڈالی، لاکھوں کی تعداد میں ڈالی، اور نظر بندی سے یہ دکھ رہا تھا کہ یہ سب سانپ ہے، دوڑ ہے، سانپ ہے، دوڑ ہے. پورا مجمع ڈرنے لگا، اس لیے کہ ایک ساتھ میدان میں اتنے سارے سانپ آ جائیں، لاکھوں سانپ آ جائے تو ڈر تو لگے گا ہی. مجمع چاروں طرف کھڑا ہوا ہے، سب ڈرنے لگے. وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو کیا ان جادوگر لوگوں نے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دل میں ذرا سا ڈر پیدا ہوا. انسان تھے، وہ بھی نبی تھے، انسان تھے، ڈر پیدا ہوا. اور بڑا ڈر تو اس واسطے کہ اللہ، یہ تو جادوگر ہے جو جادو حقیقت میں جادو کر رہے ہیں، اور ہم تو آپ کے نبی ہیں. ہم جو ابھی چمتکار دکھائیں گے وہ تو معجزہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا. اور ہمارے معجزے میں بھی یہ ہے کہ لکڑی بنے گی اژدہا، اجگر بنے گی، ڈریگن بنے گی. تو کہا یہ تو جاہل پبلک کا مجمع ہے فرعون کی، وہ لوگ فرق نہیں سمجھ سکیں گے کہ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے، جادوگر کا جادو کیا ہوتا ہے، فرق نہیں سمجھیں گے. اور فرق نہیں سمجھیں گے تو نبی کا معجزہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں نہیں آئے گا
تو ہم کو نبی نہیں مانیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. یہ ڈر ہو گیا اللہ کے نبی کو. اب کتنا بڑا بھیانک ڈراؤنا منظر ہوگا کہ اللہ کے دو نبی، دو سگے بھائی موسیٰ اور ہارون کھڑے اور ہزاروں لاکھوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ رہے ہیں. اور آج ہار جیت کا دن ہے. بچاؤ کے لیے سامان کیا ہے؟ ایک لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، ایک بچاؤ کا سامان. ہزاروں لاکھوں سانپ، بچاؤ کا سامان ایک لکڑی. اور اللہ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو تمہارا بچاؤ کا سامان ہے نا لکڑی، اس کو بھی پھینک دو، اس کو بھی ہاتھ میں مت رکھو. یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات کے خلاف اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ اپنی مدد کے دروازوں کو کھولتے ہیں. اتنے سارے سانپ سے بچنے کے لیے ایک لکڑی، وہ بھی حکم ہوا کہ پھینک دو اس کو، اپنے ہاتھ میں مت رکھو. خدا کیسے بچیں گے؟ ایک لکڑی، وہ بھی پھینک دینے کا حکم. لیکن وہ نبی تھے. اللہ ہمیں بھی ماننے والا بنا دے، اللہ کی، نبی کی، دین کی، شریعت کی ماننے والے بنے. کتنے بھی مخالف حالات ہو، ظاہری حالات کیسے بھی ہو، آدمی حکم مانتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم مانا، لکڑی پھینک دی، تو وہ لکڑی تو پھینکتے ہی ایک بڑا اجگر بن گئی، اژدہا بن گئی. اور پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھے کہ اس نے منہ کھولا تو کتنا بڑا منہ کھولا کہ فرعون کا پورا محل اس کے منہ میں آ جاوے. اب یہ تو میدان میں ہے، اس نے منہ کھولا اور میدان میں چلنا شروع کیا. ایسے بھی اجگر کی سپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب چیز تھی، عجیب بات اس میں کہ سائز کے اعتبار سے، باڈی اور بدن کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا اژدہا ہے، اجگر ہے، ڈریگن ہے، جو جنرلی آہستہ چلتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے اندر اسپیڈ اتنی رکھی تھی، اتنا فاسٹ، کہ جیسے کہ پتلا سانپ ہوتا ہے وہ کتنا فاسٹ چلتا ہے، اتنا فاسٹ یہ دوڑنے لگا میدان میں. اور پورے میدان کو ایک طرف سے صاف کرنا شروع کیا. جتنے جادوگروں کے وہ بناوٹی سانپ تھے، چھوٹے چھوٹے اور نظر بندی میں تھے، سب کو منہ کھول کے اپنے پیٹ میں لینا چالو کر دیا. ایک طرف سے صاف کرتے 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 دوسرے کنارے پر پہنچا، پورا میدان صاف. جادوگروں کے جادو کا ایک سانپ بھی نہیں بچا، پورا میدان صاف اور چٹیل ہو گیا. اب جادوگر سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہے. حق سامنے آ گیا، سچائی سامنے آ گئی. اور انسان کا کمال ہے، سچائی سامنے آوے تو مان لے وے. یعنی کہ سچائی آنے کے بعد بھی اس میں تعویلیں کرے، ادھر ادھر کی باتیں کرے، بناوٹ کی باتیں کرے. سچائی سامنے آئی، مان لیا، اور فوراً تمام کے تمام جادوگر لوگ زمین پر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرے. ایسا نورانی منظر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لکڑی ڈالنا، اس لکڑی کا اژدہا بننا، اس کا پورے میدان کو صاف کر دینا، ایسا نورانی منظر بن گیا کہ یہ جادوگر لوگ بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے. اور خدا پر ایمان لا کے سجدے میں اعلان کرتے، قالوا آمنا برب العالمین. تمام عالموں کے رب اللہ پر ایمان لایا اسی وقت میدان میں. اس کو کہتے ہیں طلب، ماننے کا جذبہ،
کہ صحیح بات آئی فوراً مان لی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ فرعون نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ انعام کینسل ہو جائے گا. نہیں، سچائی سامنے آئی، مان لو، آگے کچھ بھی نہیں. اور سجدے میں جو گرے تو اللہ نے سجدے کی حالت میں ان کو جنت دکھائی. اسی میدان میں سجدے میں جنت دیکھ رہے، خدا مشاہدہ کرا رہے. نبی کی صحبت ملی، کمپنی ملی نبی کی، نبی کا سنگ ملا، ساتھ ملا، پوری طلب کے ساتھ، تو انسان کو ترقی ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو فرعون بھی اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا نا، تو یوں نہیں سمجھے کہ اوہو یہ سب جادوگر میرے پر ایمان لے آئے. اس لیے انہوں نے کہا تو غلط فہمی میں مت رہنا، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے جو اللہ ہے، رب ہے، اس پر ایمان لائے، تجھے ہم رب نہیں مانتے. صاف چوکھوٹ بھی کر دی، خلاصہ بھی کر دیا، اس کو صاف صاف بتلا دیا کہ تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تو موسیٰ اور ہارون جس رب کی، جس اللہ کی دعوت دیتے اس پر ہم ایمان لائے. فرعون کو غصہ آیا، جلال میں آ گیا. کہا تم کو بلایا کس نے تھا یہاں میدان میں؟ موسیٰ نے کہ میں نے؟ کہا فرعون نے بلایا تھا. تم کو انعام کون دینے والا تھا؟ کہا فرعون. کہا تم کس کے آدمی؟ کہا فرعون کے. تو مجھے پوچھے بغیر تم ایک اللہ پر ایمان لے آئے؟ مجھے پوچھا بھی نہیں، میری پرمیشن بھی نہیں لی. تو جادوگر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کا ایمان اتنا پاورفل ہو چکا تھا، کہنے لگے جان جائے گی لیکن ہم ایمان تو اب نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ ابھی ایمان لائے. صحیح سچی بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، صحیح طلب سے رہتا ہے، اللہ اس کے ایمان کے اندر مضبوطی اور تازگی عطا فرماتے ہیں. سب اسی میدان میں ہو رہا ہے، ایمان لانا بھی میدان میں، سجدہ بھی میدان میں، اور جان کی بازی لگانے کی بات بھی اسی میدان میں. صاف ابھی تو ایک قدم اٹھایا بھی نہیں، لیکن اتنا پاورفل ایمان ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کہ فرعون دھمکی دے رہا ہے ان کو. کیا دھمکی دے رہا ہے؟ تم کو تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا، پیر کٹواؤں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا. کہا کر، تجھے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہو کر. ہم زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کریں گے، مار ڈالے گا تو اللہ کی جنت میں جائیں گے. ہمیں تو ہر وقت اللہ کے لیے ہی کرنا ہے. زندہ رہیں گے تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو سمجھانا، اور مر گئے تو خدا کی جنت میں. ہم کو تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں موت سے. فرعون کہنے لگا اپنی پبلک کو، اس کو ڈر اپنی پبلک کا ہوا کہ جادوگر ایمان لے آئے، ساری پبلک بھی موسیٰ پر ایمان لے آئے گی تو ہوگا کیا. تو فرعون نے بات پلٹی. پولیٹیکل لوگ ایسی چیز میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بات کو پلٹنے کے اندر، پوری پبلک کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے اندر. یہ ڈائیورٹ سیاست، پولیٹک بہت ڈینجر ہوتی ہے. فرعون کیا کہنے لگا، دیکھو دیکھو یہ موسیٰ بھی بڑا جادوگر نے، ہارون بھی بڑا جادوگر. یہ جتنے جادوگر لوگ آئے اس کے یہ استاد ہوتے ہیں. موسیٰ استاد نہیں، ان کے شاگرد، اسٹوڈنٹ، یہ ان کے گرو جی نے، یہ سب چیلے. ان لوگوں نے ایک پلان بنایا. یہ لوگ کہیں جنگل میں کہیں جادو وادو سیکھتے سکھاتے ہوں گے، وہاں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے جادو کا ایک پلان بنایا.
کہ پہلے ہم دو جاوے استاد موسیٰ نے ہارون فرعون کے پاس، پھر کا چیلے لوگ آوے. یہ پہلے سے سیٹنگ ہے ان کی، فکسنگ کانڈ کا ان کی ہے، پہلے سے سیٹنگ ہے ایسی کہ پہلے دو آوے پھر بعد میں سب آوے نہ ہمارے سامنے ہارنے کا جیتنے کا رول کرے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ مصر کی ایجپٹ کی سرکار پر قبضہ کرنا، حکومت پر قبضہ کرنا اور ہماری سرکار ختم کر دینا اور اپنی سرکار چالو کرنا. یہ ہے ان لوگوں کا ناپاک مقصد. جو لوگ کرسی والے ہوتے ہیں نا ان کو ہر جگہ کرسی نظر آتی ہے، ہر جگہ کرسی. مسجد میں آئیں گے پوچھیں گے یہاں مسجد کا پرمکھ کون ہے؟ نماز پڑھنی پرمکھ کون ہے، تجھے کیا لینا دینا ہے؟ ان کو ہر جگہ عہدہ ہی دکھتا ہے. کسی بھی جگہ جائیں یہاں ذمہ دار کون، یہاں بڑے کون، یہاں کون لیڈر، کون پریزیڈنٹ، کون ٹریزرر. کرسی والوں کو ہر جگہ کرسی دکھتی ہے. تو فرعون کا کرسی کا پجاری، اس لیے اس کو یہی سب دکھ رہا ہے کہ موسیٰ مصر میں سرکار بنانا چاہتا ہے، پبلک کو اپنا کرنا، بس ایسی سب باتیں پبلک کو سمجھائی. جادوگر لوگ کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے تو سولی پہ لٹکا کہ ہاتھ کاٹ یا پیر کاٹ دے، ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کہنے لگے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اور تو فرعون ہمارے ساتھ صرف اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، آپ ہم کو صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور آپ ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجیے. جب جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ اب فرعون ہم کو سزا دے گا، ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تو کیا کرتے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ فرعون سولی پہ لٹکاوے، ہاتھ پیر کاٹے تو ہم کو صبر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی تکلیف کی وجہ سے ہم ایمان چھوڑ دے وے. ایسا نہیں ہوئے اللہ، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی تکلیف، دنیا کی مصیبت، دنیا کے حالات کی وجہ سے ہم ایمان نہیں چھوڑ دے وے. اے اللہ ہمیں صبر دینا اگر یہ ہم کو سولی پہ لٹکا لیتا. دوسری بات یہ کہی، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہماری موت آوے. یہ سولی پہ لٹکائے گا، موت آئے گی تو ایمان پر ہماری موت دینا، یہ دعا کر رہے. اور فرعون کو کہنے لگا سب جادوگر لوگ، فرعون تو جو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یہ ایمان کی وجہ سے کر رہا ہے. ہم نے تیرا کیا بگاڑا؟ تیری کرسی لی؟ نہیں. تیرا پیسہ غلط لیا؟ نہیں. ابھی تو ایک پیسہ انعام کا بھی نہیں ملا. ہم نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، پھر تو ہم کو سزا دینے کی بات کرتا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے تو کر رہا ہے. یاد رکھ لے ہم ایمان کا سودا کسی حال میں نہیں کریں گے، ہم ایمان پہ جم کے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالی آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت میں رکھے. بہرحال یہ جتنے بھی جادوگر فرعون کے لوگ آئے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا. سب ایمان میں داخل ہو گئے اور پبلک میں بھی ایمان کی ہوائیں چلی. ایسی چلی کہ فرعون کے ساتھ فرعون کی بیوی بازو میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی ایمان لے آئے.
حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی، وہاں تک ہدایت کی ہوائیں چلی. اور جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ بیچارے ڈرتے تھے کہ ہم جو ایمان لائیں گے تو یہ فرعون مارے گا ہم کو، اور بوڑھاپے میں ہم کہاں تکلیف برداشت کریں گے. لیکن نوجوان لوگ فوراً تیار ہو گئے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان قبول کرتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد آپ کی ہمت بڑھی اور آپ نے مصر میں عمومی طور پر لوگوں کو ایمان کی دعوت کا سلسلہ شروع فرما دیا. فلٹر کیا ہوا پانی بیچنا جائز ہے، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں فلٹر کرنے کی، بوتل کی، پیکنگ کی، سپلائی کی، اس کے پیسے لے رہے ہیں. لیکن حقیقت میں فلٹر بھی کرے، سیدھے نل میں سے بھر کے پیک کر کے نہ دے دے. محمد بھائی کاپڑیا، جس کو ہم محمد بھائی یونائٹیڈ کہتے ہیں، ان کے والد صاحب ابراہیم بھائی کاپڑیا بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ ہمارے سلیمان بھائی ہے وریا والے، ان کی خالہ حوا احمد منیار بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. وہ گودرا میں ہمارے متعلقین میں ڈاکٹر ادریس صاحب ہے، کبھی کبھار مجلس میں بھی آتے ہیں گودرا سے. ان کے والد صاحب مولانا محمد صاحب کا صبح میں انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑ اور رحمت نازل فرماوے. یہ سوال کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے ہے، جناتوں میں سے یا فرشتوں میں سے ہیں، کیا آج بھی دنیا میں ہے؟ مسجد علی کی مجلس میں وہ موضوع چل رہا ہے، وہاں تشریف لائیے، وہاں اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں آئی تھی، اب آئندہ تاریخ آئے گی تب اعلان ہوگا، تب وہاں اس پر بات کریں گے. یہاں یہ موضوع نہیں ہے. مسجد علی میں جو ماہانہ بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے وہاں آج کل وہی چل رہا ہے، وہاں آئیے. بھائی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، دعائیں شروع کر دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک اپنے فضل سے پہنچا دینا. درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے اپنے کرم سے نجات عطا فرما، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دینی کاموں کی، کام کرنے والوں کی ہر طرف سے حفاظت اور نصرت فرماؤ. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے، پورے عالم میں امن و امان، عدل و انصاف قائم فرما دیجئے، اپنوں اور غیروں کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہر طرح کے جنات اور ان کی شرارتوں سے، جادو سے، نظر بد سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ، فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرماؤ، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ. اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ. اے اللہ فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ. جتنی قوم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں اللہ ان سب کو آپس میں رواداری اور حسن سلوک کرنے والا بنا دیجئے. ارتداد سے حفاظت فرماؤ، جو مرتد بن گئے، بنا دیے گئے، ان کو دوبارہ ایمان کامل عطا فرماؤ. اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، زخمیوں کو شفا عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا پانی عطا فرماؤ. اجاڑ دیے گئے اللہ ان کو آباد فرماؤ. ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرماؤ، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ایسے گندوں سے تیری زمین کو پاک فرماؤ. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرماؤ اور رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.